Subscribe now and press the bell icon. Never. اور بہت پیار سے یہاں بیٹھنے والوں، میں بہت ہی آپ کے سامنے ریکویسٹ پیارو، دیکھو کل سے ہم بیانات سن رہے، تقریریں سن رہے، واعظ سن رہے، ہم نظم سن رہے، نعتیں سن رہے، 350 بچے حافظ ہو رہے، علماء کرام کا ایک بھرا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے پیارو، اگر آج ہم یہ ارادہ کر کے چلے، ایک پک کچھ نہ کرے، میں تو کہتا ہوں میرے پیارو، یہ جو درمیان میں چندے والا معاملہ کچھ نہ کرے، صرف ایک کام کرے، پورا مجمع اور ہماری ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی یہ طے کر لے کہ آج سے میں نماز پڑھیں گے۔ بولو کون کون تیار ہے؟ بولو نماز پڑھیں گے۔ اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو کچھ گناہ کی عادت ہے جو چھوڑنا چاہتا ہے مگر نہیں چھوٹتی ہے۔ جیسے کسی کو دارو پینے کی عادت ہے، کسی کو جوا کھیلنے کی عادت ہے، کسی کو یہ سگریٹ بیڑی کی عادت ہے، کسی کو تمباکو گٹکے کی عادت ہے، کسی کو زنا کرنے کی عادت ہے، اور وہ بیچارہ پچھتاتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے بعد میں کہتا ہے اللہ نہیں کروں گا، اللہ اب نہیں کروں گا، اللہ اب دارو پی لیا، اب کبھی نہیں پیوں گا، اللہ دارو پی کر میں نے میری بیوی کو بھی گالی دے دیا، میری بیٹی کو بھی میں نے مارا، اور بیچارہ توبہ کرتا لیکن پھر واپس گناہ کر لیتا۔ میرے پیارو، اگر گناہ کو چھوڑنا ہے نا گناہ، کیا کریں ہم؟ کیونکہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، یہ کینسر ہو رہا ہے، یہ اٹیک آ رہا ہے، یہ ہزاروں، بلکہ کسی سے موبائل چھوٹتا ہی نہیں، وہ موبائل کو 1000 مرتبہ دور کرتا، پھر موبائل کے قریب جاتا، 1000 مرتبہ سوچتا آج سے میں گندی چیز نہیں دیکھوں گا، پھر دیکھنا شروع کرتا۔ تو یہ سب گناہ چھڑانے کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ ایک کام کر لو، پارہ نمبر 21، بولو پارہ نمبر، آیت نمبر 1، آپ خود جا کے ترجمہ دیکھ لو۔ اللہ کیا فرماتے؟ میرا بندہ کچھ مت کر، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو نماز پڑھتا جائے گا، اللہ فرماتے تو نماز پڑھتا جائے گا، میں خود تیرے گناہوں کو چھوڑاتا چلا جاؤں گا۔ اللہ فرماتے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نماز پڑھو۔ ارے سوال ہوتا اللہ ہم نماز پڑھے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا، دیکھو پوری بات سننا، اللہ فرماتے نماز پڑھو، تیرے اندر گناہ کی عادت ہے، کوشش کرتا ہے چھوڑنے کی، نہیں چھوٹتا۔ اللہ کہتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، دیکھ لینا کیسے گناہوں سے نفرت میں تیرے دل میں پیدا کروں گا۔ تو سب لوگ تیار ہو؟ اور ایک بات اور بھی بتاتا چلو، نماز پڑھو، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ فرماتے نماز پڑھ لے، روزی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، روزی ڈھونڈتے تیرے دروازے پر آنے والی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تو بھی نماز پڑھ لے، یہ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہے، سب اپنی پوری فیملی کو نمازی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ، میری بندی نمازی بن جا، تیرے گھر والوں کو بھی نمازی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے روزی کی فکر مت کرنا، روزی ڈھونڈتے تیرے دروازے پر آئے گی۔ تو یہ جو ہمارا شکوہ ہے نا، برکت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، ہمارے گھر میں لڑائی ہے، ہمارے گھر میں جھگڑا ہے، ہمارے گھر میں ساس اور بہو کا نہیں بنتا ہے، ہمارے گھر میں دیورانی جیٹھانی کا نہیں بنتا ہے، ہمارے گھر میں سگے بھائی کا بھائی سے نہیں بنتا۔ میرے پیاروں، سارے جھگڑے ختم۔ ایک کام کر لو، اور وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی۔ اور ایک آخری بات سنو گے انشاءاللہ؟ ہمارے نبی معراج پر گئے، ہاں بولو، ارے بولو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں دی، ارے بولو دی نا۔ اللہ نے 50 نمازیں دی، بولو کتنی؟ 50 نمازیں دی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر معصوم کون ہوگا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا؟ 50 نمازیں دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے۔ وہ تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرے مصطفیٰ کہاں؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں واپس مکے جا رہا ہوں۔ اللہ کے پاس گیا تھا اور اللہ سے میری ملاقات ہو گئی۔ اور پورا مجمع بولنا، ہمارے نبی کو اللہ وہاں بلائے جہاں ہمارے نبی سے پہلے کوئی گیا نہیں اور ہمارے نبی کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں۔ ایسی جگہ پر ہمارے نبی عرش پر گئے اور 50 نمازیں لے کر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ ایسا مت کرو، 50 نماز امت نہیں پڑھے گی، آپ کم کروا دو نا، اس کو کم کروا دو۔ ہمارے نبی پھر عرش پر گئے، بولو سبحان اللہ، اور جا کر اللہ کو کہا اللہ وہ پیغمبر بھی کہہ رہے کہ میری امت نہیں پڑھے گی، اللہ کم کر دو نا۔ اللہ کو اتنا رحم آیا، اللہ نے کہا 5 کم کر دو۔ کتنی ہوگی؟
ارے بولو نا کتنی ہو گئی؟ ہمارے نبی خوش، اب کم ہو گئی. آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ملے، کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے کم کر دی، 50 تھی نا 45 کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، کم کرواؤ نا، نہیں پڑے گی امت نہیں پڑے گی، کم کرواؤ. ہمارے نبی پھر گئے، پھر اللہ نے 5 کم کر دی. کتنی ہو گئی؟ یہ سلسلہ چلتا رہا، 50 45 40 پھر 35 پھر اس کے بعد 30 پھر 25 پھر 20 پھر 15 پھر 10 پھر. اچھا جب ہمارے نبی آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کتنی؟ ہمارے نبی نے فرمایا 5. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ نا اور کم کرواؤ نا، اور کم کرواؤ. آپ کو بہت تعجب ہوگا، آنکھوں میں آنسو آئیں گے. اس وقت ہمارے نبی بہت روئے، حالانکہ اللہ کے مہمان بن کے گئے تھے. کس کے مہمان بن کے گئے تھے؟ گئے نہیں تھے، بلائے گئے تھے. بولو گئے نہیں تھے، بلائے گئے تھے، مہمان بن کر. ہمارے نبی روئے. کہا موسیٰ آپ پیغمبر تھے، اتنی بات سمجھ لینا، اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے. میں 50 سے کم کراتے کراتے 5، اب آپ مجھے کہو کہ 5 کم کراؤ، اب مجھے جاتے. میرے دوستوں ہمارے نبی کو 5 نمازوں میں سے 1 نماز کم کرانا، بولو شرم آئی کہ نہیں آئی؟ اور ہم 15 دن سے فجر نہیں پڑھے تو ہم سے بڑا بے شرم کون ہوگا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، ہمارے نبی وہیں سے روتے روتے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے، یہ روتے روتے ہمارے نبی مکہ آ گئے، کعبے کے پاس آ گئے. اللہ کی طرح، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ کی آواز آئی میرے مصطفیٰ کیوں رو رہے ہو؟ میرے مہمان بن کے آئے تھے اور رونا کس بات کا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تجھے معلوم ہے میں اس لیے روتا ہوں، تو نے شروع میں نمازیں کتنی دی تھی، لے کر کتنی آیا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اس لیے رو رہے ہو، اعلان کر دو 50، رو مت 50. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بس صبح ہونے والی ہے، معراج کا سفر ختم ہوا ہے، اللہ میں صبح میں اعلان کر دوں گا 50. اللہ نے فرمایا نہ میرے مصطفیٰ اعلان مت کرنا، 50 کا اعلان مت کرنا، 5 بھی باقی ہے، 50 بھی باقی ہے. امت پڑھے گی 5، ثواب دوں گا 50. امت پڑھے گی بولو 5 اور ثواب دوں گا. تو میرے پیارو جب اللہ اتنا کریم، ہم 5 پڑھے اور ثواب کتنا ملے؟ یہ جب ابھی کورونا آیا تھا، اللہ کرے اللہ پوری دنیا کی حفاظت فرمائے، ہم نے کورونا کے اندر بہت سارے کام سوچے. ہاں کسی نے کوئی دوا بنائی تو کسی نے کوئی دعا پڑھی. میرے پیارو یہ کورونا کے بارے میں کاش ہم اتنا سوچے ہوتے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے، حضرت ابو ہریرہ یوں سامنے بیٹھے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ نے ایسا اپنا پیٹ پکڑ کر رکھا ہے اور جیسے بہت درد ہوتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلایا، کہا ابو ہریرہ ادھر آؤ ادھر آؤ. حضرت ابو ہریرہ، ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بہت درد ہوتا. تو ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ پیٹ میں درد ہوتا تو جو علاج معالجہ، کہا اللہ کے رسول سب علاج ہو گیا، سب ٹریٹمنٹ ہو گئی، مگر پیٹ کا درد اچھا، بولو جیسا ہمارے کورونا میں سب ٹریٹمنٹ ہو گئی، ہاں آکسیجن لایا جا رہا ہے، وینٹیلیٹر لایا جا رہا ہے، یہ ہو رہا وہ. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول بہت علاج ہوا مگر، اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوگا، میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، میرے پیٹ میں بہت درد ہے. ہمارے نبی نے ایسے وقت میں کیا فرمایا؟ جاؤ وضو کر کے آؤ. اب ہمارے یہاں وضو کرنا بہت آسان ہے کہ بھائی مسجد میں گیا وضو کر کے آیا، مدرسے میں گیا وضو کر کے آیا. اس زمانے میں ایسے حوض تھوڑی بنے تھے، ایسے نل تھوڑی لگے تھے، اور نہر پہ جا کے وضو کرنے کا. اور حضرت ابو ہریرہ کا پیٹ درد ہو رہا، کہا اللہ کے رسول بہت دور، کہا جاؤ وضو کر کے آؤ. حضرت ابو ہریرہ پیٹ پکڑ کے گئے، وضو کر کے آئے. جب آئے، اچھا جب آئے ہیں نا، وہ نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہے، نہ فجر، بولو نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہیں عشاء. ایسے ٹائم پر حضرت ابو ہریرہ آئے کہ نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا چلو نماز پڑھو. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول کون سی نماز؟ کہا نفل نماز پڑھو، نفل نماز. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھا، اللہ کی قسم میرے پیٹ کا درد غائب ہو گیا. بولو پیٹ کا درد غائب ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ نفل نماز پڑھے، بولو پیٹ کا درد معلوم ہوا. نماز میں شفا ہے. جب نفل نماز میں شفا ہے تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھے تو کون سی بیماری ہمارے قریب میں آئے گی میرے پیارو؟
اس لیے میرے پیارو یہ سب چیز کا علاج بہترین ہماری زندگی کو ایک نئی زندگی، ایک انقلاب، میری بیٹیاں، میری مائیں اور میری بہنیں ایک انقلاب اپنی زندگی میں لاؤ اور یہ پورا جلسہ 2 دن کا جلسہ کامیاب ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے بڑا کام کرنا ہے، بولو وہ کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ میں آخری آیت پڑھ کے سنا دوں، جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا، بولو جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے اور بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے۔ اللہ فرماتے تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے، ہم آسمان پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے۔ تو میرے مادھے پور والوں، مجھے معلوم ہے آپ لوگ بہت دور سے آئے ہو، بڑی محبت کے ساتھ آئے ہو اور بہت ہی یعنی سوچ سمجھ کر آپ لوگ یہاں پر آئے ہو۔ بس ایک وعدہ پکا کر کے جاؤ، کیونکہ معلوم نہیں گجرات سے واپس آنا کب آنا ہوتا، نہیں آنا ہوتا، یوٹیوب پر لوگ دیکھے جاتے۔ اللہ آپ سب کو بہت اچھا رکھے، یہاں کے علماء کو اللہ بہت اچھا رکھے، خاص کر کے جن لوگوں نے خطاب اور بیان کیا اللہ ان کو بھی بہت اچھا رکھے۔ اللہ اس مدرسے کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور میرے کو معلوم ہے چونکہ میں تو ابھی یہاں سے سفر شروع کروں گا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ کچھ حضرات کے بیانات بھی باقی ہے، نکاح بھی باقی ہے، دستار بندی بھی باقی ہے، خطبہ استقبالیہ بھی باقی ہے۔ آپ اپنی جگہ پر جمے رہے، اللہ رسول کی محبت میں جمے رہے اور سننے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، عرض مطلب کر کے دیکھا ترک مطلب کر کے دیکھ، یار اپنا ہے تو اپنی ہے ساری کائنات، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ۔